کون ہے وہ بدنصیب لڑکی جس کی عید کے دن ہی فیلڈنگ سیٹ ہونے والی ہے؟ اس چنگیز خان سے بیچاری کیا گزرے گی اس کے دل پر؟ وہ تو روئے گی اپنی قسمت پر کہ کس چنگیز خان کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ زمل نے زوردار قہقہ لگایا اور ہاتھ میں پکڑے جوس کے گلاس کو میز پر رکھتے ہوئے اپنی کزن عروج کی طرف دیکھ کر شرارت سے آنکھ دبائی۔ ابھی چند لمحے پہلے ہی اس نے ڈرائنگ روم کے دروازے سے کان لگا کر دادا جان اور تایا ابو کی گفتگو سنی تھی۔ عالم لالا کا نکاح عید کے دوسرے دن طے پایا ہے، پر مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے اور افسوس بھی۔ افسوس تو مجھے اس لڑکی کے لیے ہو رہا ہے جس کی شادی عالم لالا کے ساتھ ہونے والی ہے۔ عروج نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور دبی آواز میں بولی کہ زمل آہستہ بولو، اگر لالا نے سن لیا تو تمہاری زبان کھینچ لیں گے۔ مگر زمل کہاں رکنے والی تھی، وہ چہک کر کہنے لگی، ارے عروج سچ ہی تو کہہ رہی ہوں، عالم لالا سے تو سارا خاندان تھر تھر کانپتا ہے۔ وہ بیچاری تو پہلے ہی دن ان کے روب تلے دب کر رہ جائے گی۔ مجھے تو اس پر بھی ترس آ رہا ہے۔ ارہا جو وہاں قریب سے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی ہنس کر بولی کہ زمل تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے لالا کوئی جلاد ہے، وہ تو صرف اصولوں کے پکے ہیں۔ زمل نے منہ بسوڑ کر کہا، اصولوں کے پکے نہیں رہا ابھی، وہ پورے ہٹلر ہیں، اور دیکھ لینا وہ اپنی بیوی کو بھی کسی فوجی بیرک میں رکھیں گے۔ اور تینوں نے زوردار قہقہ لگایا اور ہنسنے لگے۔ شام کو افطاری کے وقت سب گھر والے افطاری کی میز پر موجود تھے۔ شاہ حویلی میں آباد یہ خاندان تمام علاقے کے لوگوں کے لیے ایک مثال تھا۔ ان کی محبت اور اتفاق کی مثالیں سارا شہر دیتا تھا۔ جہانگیر شاہ نے اپنے تینوں بیٹوں کو جوڑ کر رکھا ہوا تھا۔ بڑا بیٹا سکندر شاہ جس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا عالم شاہ تھا، جبکہ دوسرے نمبر پر فہد شاہ جو کہ بے اولاد تھا، جبکہ سکندر شاہ نے اپنا بیٹا عالم شاہ کی اس جھولی میں ڈال دیا تھا۔ تیسرے نمبر پر زمل کباب احد شاہ تھا جو کہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں اپنی بیوی کے ساتھ وفات پا چکا تھا۔ اس وقت سے زمل کو اس کی تائی جان عالم شاہ کی سگی ماں نے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ عالم شاہ کی ماں زمل کی اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ عالم شاہ اس گھر کا اکلوتا چشم و چراغ تھا جو سب کی آنکھوں کا تارا تھا، لیکن زمل کے ساتھ سب کی محبت اس لیے زیادہ تھی کیونکہ زمل یتیم تھی، لیکن تمام خاندان والوں کا پیار ماں باپ کی کمی کو پورا تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن ہاں اسے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ افطاری کے بعد زمل اپنی تائی کے کمرے کی طرف بڑھی تاکہ اس راز سے پردہ اٹھا سکے کہ وہ لڑکی کون ہے۔ کمرے میں داخل ہوئی تو تائی جان بیڈ پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی اور ان کے برابر میں کوئی کمبل اوڑھے گہری نیند سو رہا تھا۔ زمل نے سوچا کہ شاید یہ عروج ہے جو افطاری کے بعد تھکن اتار رہی، اسی لیے وہ بے فکری سے بیڈ پر گری اور تائی جان کا کاندھا ہلا کر بولی، تائی جان سچ بتائیں وہ کون سی بیچاری ہے جسے آپ نے چنگیز خان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ کیا آپ کو اس پر رحم نہیں آیا؟ تائی جان نے اسے سختی سے گھورا۔ زمل چپ کر جاؤ، کیوں سوئے ہوئے شیر کو جگانے کی کوشش کر کے اپنی موت کو دعوت دے رہی ہوں؟ زمل نے ان کی بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ او ہو، میں نہیں ڈرتی ان سے، آپ لوگ ڈرتے ہوں گے۔ تائی جان وہ میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ یہ کہتے کہتے اس نے اپنے کمر کمبل پر لیٹے ہوئے شخص کے اوپر رکھ دی تو اسے ایک دم سے سخت اور مضبوط عضلات کا احساس ہوا اور کمبل کے اندر سے ایک بھاری مردانہ آواز گونجی کہ میں تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ میں بتاؤں تمہیں، تمہاری یہ زبان جو کینچی کی طرح چلتی ہے نا، میں اسے کاٹ دوں گا۔ عالم شاہ نے جھٹکے سے اپنے چہرے سے کمبل ہٹایا اور اس کی تیکھی اور سرخ ہوتی آنکھوں نے زمل کے چہرے کا طواف کیا۔ وہ بری طرح سے بوکھلا گئی اور بیڈ سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اب کہاں بھاگ رہی ہو؟ ٹھہرو ذرا، تم ابھی کہہ رہی تھی نا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ اوہو لالا، آپ یہاں پر سوئے ہوئے تھے، مجھے لگا کہ عروج ہے، چاہے کوئی بھی یہاں پر لیٹا ہو، کہہ تو تم میرے ہی بارے میں رہی تھی نا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ چنگیز خان کا غصہ ہوتا کیسا ہے۔ میں چنگیز خان ہوں، اور اب تمہارا رنگ پیلا کیوں پڑ رہا ہے؟ زمل نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ لالا وہ میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ یہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ عالم شاہ نے زمل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا،
میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تم کیا کہہ رہی تھی. تم مجھے کوئی شکاری سمجھتی ہو جو میں کسی کو اپنی قید میں رکھ لوں گا. لیکن اب جو شکاری تمہارے ذہن میں ہے نا، وہ تمہیں تمہاری زبان درازی کی سزا ضرور دے گا. یہ یاد رکھنا تم. اچھا چھوڑو، بس کرو یہ بحث. عالم تم بھی ہمیشہ اپنا رویہ سخت رکھا کرو. تائی جان کا بھی یہ کہنا ہی تھا کہ زمل فٹ سے کمرے سے نکل گئی. ڈرائنگ روم میں اس وقت سکندر شاہ، فہد شاہ اور دادا جان جہانگیر شاہ چائے پی رہے تھے. سکندر شاہ نے دادا جان سے کہا کہ ابا جی، عالم کا رشتہ تو ہم نے طے کر دیا، مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ لڑکی عالم کے اس سخت مزاج کو جھیل پائے گی؟ دادا جان مسکرائے. سکندر، وہ لڑکی عالم کی ضد کا بہترین توڑ ہے. تم دیکھنا اسے موم کر دے گی. اور تم پریشان نہ ہو، عالم جتنا اوپر سے سخت مزاج نظر آتا ہے، اندر سے دل کا وہ اتنا ہی اچھا ہے. اسی وقت فہد شاہ بولے، ابا جی، میں تو کہتا ہوں کہ نکاح کی تقریب اتنی شاندار ہونی چاہیے کہ پورا شہر دیکھے. آخر عالم شاہ کی شادی ہے. اس گھر کا اکلوتا وارث، پورے شہر کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے بیٹے کا نکاح ہونے والا ہے. تائی جان وہاں آئیں اور ہنستے ہوئے بولیں، شادی کی فکر چھوڑیں. یہاں زمل نے عالم کا جینا حرام کیا ہوا ہے. ابھی کمرے میں سے چنگیز خان کہہ کر گئی تھی. سکندر شاہ نے قہقہہ لگایا. زمل تو اس گھر کی جان ہے، اس کے بغیر تو حویلی ویران لگتی ہے. زمل کی ہنسی اور شوخ مزاج نے ہی تو اس حویلی میں جان بھری ہوئی ہے. بھائی جان نے ہاں میں ہاں ملائی اور کہا، کاش اس کے ماں باپ آج زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ کتنی جوان اور خوبصورت ہو گئی ہے. ہو بہو اپنی ماں کے جیسی لگتی ہے. رنگ روپ، بات کرنے کا انداز، سب کچھ اپنی ماں جیسا ہے. بہت ہی پیاری بچی ہے. زمل کے والد اور والدہ کے انتقال کے بعد سے سکندر شاہ اور فہد شاہ نے اسے اپنی بیٹیوں عروج اور ارہا سے بڑھ کر پیار دیا تھا، مگر عالم شاہ کی 12 سالہ برتری اور اس کا روب زمل کے لیے ہمیشہ ایک چیلنج رہا تھا. سحری کا وقت ہوا تو حویلی میں پھر سے بھاگ دوڑ شروع ہو گئی. زمل ہمیشہ کی طرح آخری 10 منٹ میں اٹھتی تھی. تائی جان اسے آوازیں دے رہی تھی، زمل جلدی کرو، سحری ختم ہونے والی ہے. زمل کچن میں بھاگتی ہوئی آئی تو سامنے عالم شاہ کھڑا پانی پی رہا تھا. اسے دیکھتے ہی عالم نے گھڑی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ہر کوئی یہاں وقت پر موجود ہے، لیکن تم ہر روز لیٹ ہو جاتی ہو. اگر تم اپنی زندگی کے باقی فیصلے بھی ایسے ہی تاخیر سے کرو گی تو بہت پچھتاؤ گی. وقت کی پابندی سیکھ لو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. زمل نے اسے اگنور کرتے ہوئے گلاس اٹھایا اور پانی پینے لگی. چلو چلو، اب یہ صبح صبح بحث مت کرو، جلدی سے سب سحری کر لو، روزہ شروع ہونے والا ہے. تائی جان نے پلیٹ زمل کی طرف بڑھائی. بس بھائی جان، آپ ہی کا آسرا ہے، ورنہ عالم لالا یہ تو مجھے سکون سے پانی بھی نہ پینے دے. سحری ختم ہوئی تو عالم نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے کاندھے کو چھوا اور کہا، ویسے تمہارا جوڑا تیار ہو کر آ گیا ہے. زمل نے حیرت سے پوچھا، میرا جوڑا؟ وہ تو درزی کے پاس ہے. عالم نے مڑ کر دیکھا اور ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہ والا نہیں جو تم نے سلنے دیا ہے، بلکہ وہ جو تمہارے نصیب میں لکھا گیا ہے. زمل وہیں منجمد رہ گئی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عالم لالا کس جوڑے کی بات کر رہے ہیں. اب عالم لالا پتہ نہیں کیا نیا کرنے والے ہیں، پتہ نہیں کون سا نیا جوڑا بنوا لیا. اب دیکھی جائے گی، کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں یہ. دوپہر کا وقت ہوا تو تائی جان نے کچن میں پکوڑے تلتے ہوئے بلند آواز میں زمل کو پکارا، زمل بیٹی، یہ پکوڑے جل رہے ہیں، تمہارا دھیان کہاں ہے؟ ذرا ادھر آ کر میری مدد کرو، ان میں نمک تو چکھو. تائی جان، میرا دھیان تو ان مٹھائی کے ڈھیر سارے ڈبوں پر ہے جو تایا ابو ابھی باہر سے لائے ہیں. کیا عالم لالا کی ہونے والی بیوی کو شوگر کروانی ہے آپ نے، جو اتنی مٹھائی منگوائی گئی ہے؟ سکندر تایا جو باہر صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے ہنس کر بولے، زمل بیٹی، یہ مٹھائی تو ابھی کم ہے، جب عالم کا نکاح ہوگا تو ہم نے پورے محلے کا منہ میٹھا کروانا ہے. اسی دوران عالم شاہ ہال میں داخل ہوا تو سکندر تایا نے اسے مخاطب کیا، عالم ذرا ادھر آؤ، دیکھو یہ مہمانوں کی لسٹ ٹھیک ہے یا کچھ مزید نام ڈالنے ہیں؟ عالم شاہ نے لسٹ پر غور نظر ڈالی اور نہایت روبدار آواز میں کہا، جی بابا، لسٹ بالکل ٹھیک ہے، پھر بھی ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں، کوئی بھی ایسا شخص نہ ہو جو رہ جائے. اور ہاں، وہ جو شہر کا سب سے مہنگا ہیرو کا شو روم ہے
وہاں سے وہ سیٹ جو میں نے پسند کیا تھا وہ ضرور لے آئیے گا۔ زمل نے حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلائیں اور طنزیہ لہجے میں کہا، واہ لالا، آپ تو بڑے سخی ہو گئے ہیں، اس بیچاری لڑکی کو پہلے ہی ہیرو سے تول رہے ہیں تاکہ بعد میں اپنی سختی چھپا سکیں۔ عالم شاہ نے اپنی تیکھی نظریں زمل کے چہرے پر جمائیں اور نہایت دھیمی مگر پراثر آواز میں بولا، سختی تو ابھی تم نے دیکھی ہی کہاں ہے زمل، اور عالم شاہ کی بیوی اس گھر میں آنے والی ہے، اس کے لیے ہر مہنگی چیز ہی خریدی جائے گی۔ ویسے بھی بیش قیمت لوگوں کے سامنے ہیرے کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ کیوں دادا جان، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جہانگیر شاہ نے اپنی تسبیح میز پر رکھی اور مسکراتے ہوئے کہا، بالکل، عالم کی بیوی ہمارے گھر کی آبرو بنے گی، اس کے لیے ہیرا کیا جان بھی حاضر ہے۔ وہاں چچا جو ابھی ابھی بازار سے لوٹے تھے ایک بڑا سا ڈبہ میز پر رکھتے ہوئے بولے کہ یہ لو ابا جی، میں نے وہی ریشمی جوڑے دیکھ لیے ہیں جو کل آئے تھے، وہ سرخ والا جوڑا تو واقعی کمال کا ہے۔ زمل ذرا ادھر آؤ، دیکھو تو یہ رنگ تمہیں کیسا لگتا ہے، عالم نے خاص طور پر تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ زمل نے وہ جوڑا دیکھ کر منہ بسوڑا اور غصے کہا، چچا جان، مجھے تو یہ رنگ بہت چبھتا ہے، لالو کو پتا ہے کہ مجھے شوخ رنگ پسند نہیں، پھر بھی زبردستی مجھ پر اپنی پسند تھوپ رہے ہیں۔ لالا، آپ اپنی ہونے والی بیوی کے لیے پسند کریں نا، مجھے کیوں بیچ میں لا رہے ہیں؟ عالم شاہ نے زمل کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، زمل، جو رنگ میں نے پسند کر لیا وہ تمہیں پہننا پڑے گا۔ رہی بات میری بیوی کی، تو اس کی ہر چیز کا فیصلہ کرنے کا حق صرف میرا ہے، چاہے وہ اس کا لباس ہو، اس کی سانسیں۔ عروج نے شرارت سے ارہا کو کونی ماری اور بولی کہ دیکھیں ارہا ابھی، لالا تو ابھی سے اپنی بیوی پر پہرے بٹھا رہے ہیں۔ ارہا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، عروج، لالا کا پیار ایسا ہی ہے، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں بڑی شدت کے ساتھ کرتے ہیں، جہاں جنون ہو وہاں پہرے تو ہوتے ہی ہیں۔ عالم غصہ ناک پر لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تم تینوں ہر وقت عالم کو تنگ کرتی رہتی ہو اور پھر کہتی ہو کہ وہ بہت غصے والا ہے۔ ادھر سے تایا جی کی آواز آئی، میری وہ فائل کہاں پر ہے؟ او ہو، وہ تو عالم کے کمرے میں ہے۔ زمل، جاؤ ذرا عالم کے کمرے میں سے وہ فائل لے کر آؤ جو تمہارے تایا نے منگوائی ہے۔ مجھے کیوں بھیج رہی ہیں آپ؟ عروج کو کہہ دینا۔ زمل نے پیر پٹکتے، میں نہیں جا رہی تائی جان، لالا وہاں بھی مجھے چنگیز خان بن کر ڈرائیں گے۔ اچھا آپ جلدی کرو، جاؤ، ورنہ ابھی تمہارے تایا جان پھر سے آواز لگا دیں گے۔ زمل فائل لینے عالم کے کمرے میں پہنچے۔ تایا جان کوئی فائل مانگ رہے ہیں؟ فائل تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن یہ تم کیا ہر وقت بولتی رہتی ہو میرے بارے میں؟ کیا کہا ہے میں نے؟ کچھ بھی تو نہیں کہتی ہوں، یہی کہا ہے نا کہ میں آپ سے نہیں ڈرتی، اور خبردار سے مجھے دوبارہ ڈرانے کی کوشش کی۔ عالم شاہ نے بجلی کی سی تیزی سے زمل کا بازو پکڑا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے چہرے کے گرد اپنے ہاتھ جما لیے۔ زمل ہکا بکا رہ گئی کہ اچانک، عالم لالا کو کیا ہوا؟ ڈرانا تو میرا شوق ہے زمل، لیکن تمہیں اس طرح اپنے حصار میں لے کر تمہاری خاموشی دیکھنا میرا جنون ہے۔ زمل نے تڑپ کر کہا، لالا چھوڑے مجھے، آپ کی شادی ہونے والی ہے، آپ کو حیا نہیں آتی کسی غیر لڑکی کو اس طرح پکڑتے ہوئے؟ عالم نے اس کے لبوں کے قریب جھک کر سرگوشی کی کہ حیا تو تمہاری آنکھوں میں ہونی چاہیے زمل، جو مجھ سے نظریں ملانے سے کتراتی ہیں۔ بتاؤ، کیا تم واقعی چاہتی ہو کہ میں کسی اور کا ہو جاؤں؟ زمل نے نظریں جھکا لیں اور دبی آواز میں کہا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، آپ جس سے مرضی شادی کریں، میں تو بس خوش ہوں، میری جان چھوٹے گی۔ آپ جو ہر وقت مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں، مجھ پر غصہ کرتے رہتے ہیں، اب کسی اور پر غصہ کریں گے؟ عالم شاہ نے قہقہ لگایا اور کہا، جان اتنی آسانی سے نہیں چھوٹے گی زمل شاہ، ابھی تو قید کا آغاز ہونا ہے۔ یہ پرفیوم لو اور اسے لگا کر دیکھو، اس کی خوشبو بہت اچھی ہے۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کی کوئی پرفیوم، یہ پرفیوم اب آپ اپنی بیوی کو دیجیے گا۔ آپ کی لائی ہوئی خوشبو مجھے پسند نہیں آتی، میں آپ کا دیا ہوا کچھ بھی نہیں لوں گی۔ ایک تو آپ مجھے ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہیں اور پھر کچھ نہ کچھ تحفہ دے کر سمجھتے ہیں کہ میں آپ کا غصہ بھول جاؤں گی۔ آپ جابر ہیں اور جابر ہی رہیں گے۔ عالم نے اس کے ماتھے سے بال ہٹایا اور کہا، جابر تو میں ہوں، کل افطاری پر تیار رہنا، دادا جان ایک بڑا اعلان کرنے والے ہیں۔ زمل بد حواس ہو کر بھاگی تو نیچے ہال میں فہد چچا اور دادا جان
ابھی تک باتوں میں مصروف تھے۔ فہد چچا کہہ رہے تھے کہ ابا جی سب مہمانوں کو فون کر دیا ہے، بس عید کے دوسرے دن کا سب کو بتا دیا ہے۔ جہانگیر شاہ نے اطمینان سے سر ہلا اور پوچھا کہ سکندر، تم نے عالم سے دوبارہ پوچھ لیا نا، وہ اس رشتے پر راضی ہے نا؟ سکندر تایا نے جواب دیا، جی ابا جی، عالم تو جیسے اسی دن کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ تو کہتا ہے کہ نکاح جتنا جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ زمل نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا کہ دادا جان، کیا وہ لڑکی بھی اتنی ہی راضی ہے؟ کہیں آپ زبردستی تو نہیں کر رہے؟ تائی جان نے زمل کو گھورا اور کہا، زمل تم بہت بولنے لگی ہو، جاؤ جا کر کچن میں دیکھو، افطاری کا وقت ہو رہا ہے۔ زمل نے کچن کی طرف جاتے ہوئے بڑبڑایا کہ لالا کا غصہ وہ لڑکی سہ نہیں پائے گی۔ عالم شاہ جو پیچھے ہی کھڑا تھا اس نے بلند آواز میں کہا کہ وہ سہ لے گی زمل، کیونکہ اسے پتا ہے کہ عالم شاہ جس پر سختی کرتا ہے اسے اپنے دل کی دھڑکنوں میں بھی بسا کر رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ زمل نے پلٹ کر اسے دیکھا اور کہا، میرا خیال ہے کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے ظالم انسان ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں گھس گئی، جبکہ پورا ہال عالم کی پراسرار مسکراہٹ اور گھر والوں کی خوشیوں سے گونج رہا تھا۔ رمضان کے دن گزر رہے تھے اور عید کی شاپنگ کا ہنگامہ شروع ہو چکا تھا۔ آج سب لوگ مل کر عید کی شاپنگ کرنے جانے والے تھے۔ تائی جان نے آواز دی، زمل جلدی کرو بیٹا، گاڑی نکلنے والی ہے، عالم باہر ہارن بجا رہا ہے۔ زمل نے ہڑبڑا کر اپنا دوپٹہ سنبھالا اور سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی، جہاں سکندر تایا اور فہد چچا پہلے سے تیار کھڑے تھے۔ سکندر تایا نے مسکرا کر زمل کی طرف دیکھا اور بولے، ماشاء اللہ، میری بیٹی تو ابھی سے عید کا چاند لگ رہی ہے۔ عالم ذرا دیکھو تو زمل پر یہ سادگی کتنی جچ رہی ہے۔ عالم شاہ جو گاڑی کے پاس کھڑا اپنی کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی ٹھیک کر رہا تھا، اس نے سر اٹھا کر ایک گہری اور دبتی ہوئی نظر زمل کے سراپے پر ڈالی اور نہایت روبدار آواز میں کہا، بابا سادگی تو اچھی لگ رہی ہے، لیکن باہر نکلنے کے لیے انسان کو اپنے وجود کی حفاظت اور وقار کا اندازہ ہونا چاہیے۔ زمل تم یہ باریک دوپٹہ پہن کر باہر جا رہی ہو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ بازار میں کتنا رش ہوتا ہے؟ زمل نے تیکھے لہجے میں جواب دیا، لالا آپ تو ہر بات میں نقص نکالتے ہیں، اب کیا میں برقع پہن کر شاپنگ کروں گی؟ ویسے بھی آپ کے ہوتے ہوئے کسی کی ہمت ہے کہ مجھے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں؟ ہمت تو کسی کی نہیں ہوگی، لیکن دوسروں کی نظروں سے تو تم نہیں بچ سکتی نا۔ تم دونوں پھر شروع ہو گئے، فہد چچا نے ہنستے ہوئے مداخلت کی۔ چلو چلو اب بحث بند کرو عالم، گاڑی نکالو، ہمیں پہلے ہی مال جانا ہے، جہاں سے بہو کا روسی جوڑا فائنل کرنا ہے اور پھر باقی لڑکیوں کی شاپنگ ہوگی۔ گاڑی میں خاموشی تھی، مگر زمل کو آئینے میں عالم کی نظریں مسلسل اپنا تعاقب کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عروج نے زمل کا ہاتھ دبا کر آہستہ سے کہا، زمل تم نے نوٹ کیا لالا آج کچھ زیادہ ہی اوور پروٹیکٹیو ہو رہے ہیں، جیسے انہیں ڈر ہو کہ تم کہیں کھو جاؤ گی۔ زمل نے چڑھ کر کہا، ارے نہیں عروج، وہ تو بس اپنی ہونے والی بیوی کے خیالات میں گم ہیں اور غصہ مجھ پر نکال رہے ہیں۔ ارہا بولی، مجھے تو لگتا ہے لالا کی پسند بہت بولڈ ہوگی، دیکھنا وہ بھابھی کے لیے کیسا لباس چنتے ہیں۔ عالم نے ڈرائیو کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، تم لوگ یہ خسر پھسر بند کرو، مجھے جو لینا ہوگا میں لے لوں گا، میری پسند ہمیشہ سے ہی نایاب اور بے باک رہی ہے، اور جس لڑکی کا میں نے انتخاب کیا ہے اسے دنیا کی ہر نظر سے چھپا کر رکھنا میرا فرض ہوگا۔ سکندر تایا نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بالکل، عالم شاہ خاندان کی بہو پردے اور حیا کا نمونہ ہونی چاہیے، لیکن اس کا وقار بھی سب سے الگ ہونا چاہیے۔ مال پہنچتے ہی رش دیکھ کر زمل کا جی گھبرانے لگا، مگر عالم نے تیزی سے آگے بڑھ کر زمل کا بازو اتنی سختی سے تھاما کہ اس کی انگلیاں زمل کی نرم جلد میں دھنس گئیں۔ زمل نے تڑپ کر کہا، لالا چھوڑے، میرا ہاتھ درد ہو رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ عالم نے اسے اپنے وجود کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، دیکھنے تو زمل، سب کو پتا ہونا چاہیے کہ تم کس کے حصار میں ہو، اور ویسے بھی بھیڑ میں میرا ہاتھ چھوڑنے کی غلطی کبھی مت کرنا، ورنہ انجام برا ہوگا۔ زمل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اسے عالم کا یہ بدلا ہوا روپ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو ہمیشہ اسے ایک چھوٹی بہن کی طرح ڈانٹتا تھا، مگر اب اس کے لمس میں ایک ایسی ملکیت تھی
جو زمل کو پگھلا رہی تھی۔ بڑے برانڈ کے شو روم میں داخل ہوتے ہی فہد چچا نے سیلز گرل سے کہا، ہمیں سب سے مہنگا اور کام والا لہنگا دکھائیں جو ہماری بہو کی شخصیت پر جچے۔ تائی جان نے ایک سرخ رنگ کا بھاری جوڑا اٹھایا۔ عالم دیکھو یہ کیسا ہے؟ عالم نے اس جوڑے کو چھو کر دیکھا اور پھر زمل کی طرف دیکھ کر بولا، نہیں تائی جان، یہ رنگ بہت عام ہے، مجھے وہ گہرا میرون رنگ دکھائیں جو پہننے والے کے حسن کو 4 چاند لگا دیں۔ زمل نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، واہ لالا، آپ تو بڑے فیشن ڈیزائنر بن گئے ہیں۔ بیچاری لڑکی کا بھی سوچے، اسے اتنا بھاری جوڑا پہن کر چلنا بھی ہوگا یا صرف شوکیس میں سجنا ہے۔ عالم نے زمل کی طرف دیکھا، وہ چلے گی بھی اور سجے گی بھی، لیکن صرف میرے لیے، اور اگر اسے چلنے میں تکلیف ہوئی تو اسے اٹھا کر چلنا بھی مجھے آتا ہے۔ زمل کا چہرہ شرم سے تمتما اٹھا۔ وہ حیران تھی کہ تایا ابو اور چچا جان کے سامنے لالا ایسی باتیں کیسے کر رہے ہیں، مگر سب گھر والے مسکرا رہے تھے جیسے انہیں اس میں کچھ غلط نظر نہ آ رہا ہو۔ عروج نے ایک ہلکے پیلے رنگ کا سوٹ اٹھایا۔ زمل یہ دیکھو، یہ تم پر کتنا اچھا لگے گا۔ عالم نے دور سے ہی آواز دی، نہیں عروج، زمل کے لیے وہ کالا لباس نکالو جس پر سنہری کام ہے۔ زمل نے غصے سے کہا، میں کالا نہیں پہنوں گی لالا، عید پر کالا رنگ کون پہنتا ہے؟ عالم نے زمل کے قریب آ کر اس کے کان کے پاس اپنی گرم سانسیں چھوڑیں اور بولا، کالا رنگ تم پر ایک جادو کی طرح چڑھے گا زمل، اور میں نہیں چاہتا کہ عید کے دن تمہارا حسن کسی اور رنگ میں بٹ جائے۔ میری بات مانو ورنہ میں خود تمہیں وہ لباس پہننے پر مجبور کر دوں گا۔ زمل کو عالم کے یہ بدلے ہوئے الفاظ کچھ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ شاپنگ کے دوران ایک موڑ پر زمل کا پاؤں پھسلا تو عالم نے بجلی کی سی تیزی سے اسے کمر سے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ زمل کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کا پورا وجود عالم کے مردانہ لمس سے لرزنے لگا۔ عالم نے اسے چھوڑنے کے بجائے مزید اپنا قریب کیا اور نہایت دھیمی آواز میں پوچھا، کیا ہوا زمل؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ زمل عالم کے اس نرم لہجے کو سن رہی تھی، پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عالم نے ساتھ ہی لہجہ تبدیل کیا اور کہا، تم دھیان سے نہیں چل سکتی، ہر کام جلد بازی میں کرتی ہو۔ زمل نے اسے دھکا دیا اور بولی، عالم لالا، آپ کو سمجھنا تو ناممکن ہے، کبھی آپ اتنی فکر جتاتے ہیں اور ساتھ ہی موڈ خراب کرنے والی باتیں کرتے ہیں۔ ساتھ ہی فہد چچا نے دور سے آواز دی، عالم، زمل کے ساتھ ساتھ رہنا یہ بہت لاپرواہ ہے۔ عالم نے مسکرا کر جواب دیا کہ چچا جان، آپ بے فکر رہیں، زمل کی لاپرواہی کا علاج میرے پاس ہے۔ زمل کو شک ہونے لگا تھا کہ کسی کو بھی زمل کا عالم شاہ کے ساتھ رہنا یا بات کرنا عجیب نہیں لگ رہا، حالانکہ ان کا انداز بالکل مختلف تھا۔ پہلے تو وہ اس طریقے سے میرے ساتھ بات نہیں کرتے تھے، پھر اس نے سوچا کہ لالا کا نکاح تو کسی اور سے ہے، وہ تو بس اسے ہمیشہ کی طرح زچ کر رہے ہیں۔ عروج اور ارحا نے اپنی اپنی پسند کی چیزیں لے لی تو تائی جان نے کہا، چلو اب بہو کی جوتی اور جولری رہ گئی ہے۔ عالم نے ایک نازک سے ہیرے کی انگوٹھی اٹھائی اور کہا، زمل ذرا اسے پہن کر دیکھو، کیا اس کا سائز ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ کی ہونے والی بیوی کے لیے ہے۔ عالم نے انگوٹھی زمل کی انگلی میں مکمل اتارتے ہوئے کہا، جو چیز تمہارے ہاتھ پر جچ جائے وہ کسی اور کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتی زمل، اور یہ انگوٹھی اب تمہارے لیے ہے، اسے اتارنا مت ورنہ میں تمہاری انگلی کاٹ دوں گا۔ زمل ایک بار پھر بے چین ہو گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ عالم لالا اتنی عجیب سی باتیں کیوں کر رہے ہیں، پہلے تو کبھی ان کا رویہ اس طرح سے نہیں تھا۔ واپسی پر گاڑی میں سکندر تایا نے کہا، عالم کل تک سب مہمانوں تک شادی کے کارڈز اور مٹھائی بھجوانی ہے، اور دادا جان نے کہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے سب تیاریاں مکمل ہو جانی چاہیے۔ زمل نے ہمت کر کے پوچھا، تایا ابو آخر وہ لڑکی ہے کون؟ کیا اس کا نام اتنا بڑا راز ہے؟ سکندر تایا نے ہنستے، زمل بیٹی وہ لڑکی تمہارے بہت قریب ہے، بس کل تک کا انتظار کرو، سب پتہ چل جائے گا۔ زمل کا ذہن گھوم گیا، اس نے سوچا کہ کیا وہ لڑکی اس کی کوئی سہیلی ہے یا آس پڑوس کی کوئی لڑکی۔ عالم نے آئینے میں زمل کی پریشانی دیکھی اور ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، زمل اتنا مت سوچو، کہیں تمہارا دماغ ہی نہ پھٹ جائے،
ویسے بھی تو تمہارے دماغ سے زیادہ کام مت لیا کرو۔ بس کریں، ایسی بھی کوئی بات نہیں، آپ ہمیشہ مجھے انڈر اسٹیمیٹ کرتے رہتے ہیں۔ گھر پہنچ کر زمل سیدھی اپنے کمرے میں بھاگی اور وہ انگوٹھی اتارنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ انگوٹھی جیسے اس کی انگلی کا حصہ بن چکی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا اور سوچا کہ لالا کی نظریں، ان کا لمس اور ان کی باتیں سب اتنی الگ کیوں ہو گئی ہیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ عالم شاہ کا بدلا ہوا روپ اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ وہ چاہ کر بھی اس جادو سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ رات کے آخری پہر جب وہ بیلکنی میں کھڑی تھی تو عالم شاہ وہاں آ گیا اور اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اس کے کاندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ زمل نے لرزتے ہوئے کہا، لالا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز کوئی دیکھ لے گا۔ عالم نے اس کے کان کی لو کو چھوتے ہوئے نہایت مدہوش کن آواز میں کہا، دیکھنے دو۔ زمل، کل کے بعد پوری دنیا دیکھے گی کہ تم کس کی قید میں ہو، اور عالم شاہ اپنی قید میں کسی کو کیسے رکھتا ہے۔ کہ کیا مطلب آپ کا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اور آپ یہ آج کل کس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے ہیں؟ اپنے آپ کو اس نے چھڑایا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتے ہی شاہ حویلی میں جیسے وقت تھم گیا تھا، مگر جذبوں کی تپش بڑھتی جا رہی تھی۔ زمل جو پہلے کئی دنوں سے عالم شاہ کے بدلے ہوئے رویے اور گھر والوں کی پراسرار گفتگو سے پریشان تھی، آج وہ سچائی جاننے کے لیے بے چین تھی۔ عالم شاہ کی دلہن کا نام کیا ہے؟ افطاری کے بعد جب مرد حضرات مسجد کی تیاریوں میں مصروف تھے، زمل دبے قدموں دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھی، جہاں سکندر تایا اور فہد چچا کسی کاغذ پر دستخط کر رہے تھے۔ سکندر تایا کی آواز زمل کے کانوں سے ٹکرائی، ابا جی، زمل کے نکاح نامے پر عہد کی جگہ اب میرے دستخط ہوں گے، کیونکہ میں اس کا سرپرست ہوں۔ بس عالم کو کہہ دیں وہ زمل کو اس بات کی بھنک نہ لگنے دے، ورنہ وہ ہنگامہ ہی کھڑا کر دے گی۔ فہد چچا نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی جان، عالم تو زمل کے عشق میں ویسے ہی پاگل ہو رہا ہے۔ میں نے کل مال میں بھی اس سے زمل کے کافی قریب ہوتے دیکھا ہے۔ اسے اتنے لاڈ سے رکھے گا کہ زمل خود کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھے گی۔ زمل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نکاح نامہ؟ زمل اور عالم، وہ بد نصیب لڑکی جس کا وہ تذکرہ کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود وہی تھی۔ اس کا سر چکرانے لگا اور وہ الٹے قدموں اپنے کمرے کی طرف بھاگی، مگر راہداری کے اندھیرے کونے میں ایک مضبوط وجود نے اسے جکڑ لیا۔ عالم شاہ نے اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ لیے اور اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر بولا کہ سن تو لیا تم نے زمل شاہ، اب بتاؤ اس چنگیز خان کی قید میں آنے کے لیے تیار ہو؟ زمل نے تڑپ کر اس کے سینے پر ہاتھ مارے اور روتے ہوئے کہا، لالا آپ نے مجھے دھوکہ دیا۔ آپ کو پتا تھا کہ آپ کی شادی کس سے ہونے والی ہے؟ آپ مجھ سے شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ میں تو آپ کو اپنا بڑا بھائی۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ پورا کرتی، عالم نے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے اور اس کی آواز کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ زمل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ عالم نے اسے چھوڑا تو زمل ہانپ رہی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ عالم شاہ نے اس کی کمر کو سہلایا اور اس کے کان کے پاس جھک کر اپنی تپتی ہوئی سانسیں چھوڑتے ہوئے کہا، بھائی کہنے کی غلطی دوبارہ مت کرنا زمل۔ میں نے تمہیں اس دن سے اپنی بیوی مانا ہے جب تم پہلی بار ہوش سنبھالا تھا۔ اس نے زمل کو بازوں سے پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں لالا؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ باہر سب موجود ہیں۔ عالم نے ایک جنونی مسکراہٹ کے ساتھ زمل کے قریب آ کر اسے بیڈ پر گرایا۔ اس نے زمل کے اوپر جھک کر اس کے گالوں اور گردن پر اپنے لبوں سے نشان چھوڑنے شروع کر دیے۔ زمل کی سسکیاں عالم کے مردانہ لمس میں دب کر رہ گئیں۔ عالم نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کے جسم کے نشیب و فراز کو چھوتے ہوئے کہا کہ تم مجھ سے ڈرتی کیوں ہو زمل؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے
کہ میں تمہارے اس بدن کے ایک ایک حصے سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اس نے زمل کے لباس کی گرفت تنگ کی اور اس کی گردن میں سرگوشی کی۔ تم میری ہو، صرف میری، اور ہر رات میں تمہیں یہ احساس دلاؤں گا کہ عالم شاہ کا پیار کتنا شدید ہوتا ہے۔ زمل جو اب تک اسے جابر سمجھتی تھی، اس کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اس کے لمس کی شدت میں پگھلنے لگی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے عالم کے چوڑے شانے تھام لیے۔ زمل کی آنکھوں میں ڈر کے ساتھ آنسو آ گئے۔ عالم نے اس کے آنسو اپنے لبوں سے پونچھے۔ میں تمہارا مجازی خدا بننے والا ہوں زمل، مجھ سے ڈرا مت کرو۔ میں تمہارا محافظ بھی ہوں اور تمہارا دیوانہ بھی۔ یہ سختی صرف اس دنیا کے لیے ہے، تمہارے لیے تو میرے پاس صرف بے پناہ پیار ہے۔ زمل کو ابھی تک اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ عالم نے زمل کو دوبارہ اپنے حصار میں لیا اور کمرے کی مدھم روشنی میں زمل کے ہونٹوں کا رس پینے لگا۔ باہر حویلی میں سب عید کی تیاریوں میں مصروف تھے، مگر اس کمرے کے اندر زمر اور عالم کی اپنی ایک الگ ہی دنیا آباد ہو چکی تھی۔ شاہ حویلی کے در و دیوار اس وقت سفید موتی اور گلاب کی خوشبو سے مہک رہے تھے، کیونکہ رمضان کے آخری عشرے کی برکتوں کے ساتھ ساتھ اب حویلی میں عالم شاہ اور زمل کے نکاح کی باقاعدہ تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ زمل جو حقیقت جاننے کے بعد سے ایک عجیب سے سحر میں مبتلا تھی، اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس چنگیز خان سے وہ بچتی پھرتی تھی وہی اس کا مجازی خدا بننے والا ہے۔ تائی جان نے کچن سے بلند آواز میں پکارا، زمل، عروج، ارہا، جلدی آؤ، تم لوگوں کے لہنگوں کے ناپ لینے کے لیے درزی آیا ہے، اور عالم بھی باہر گاڑی نکال کر کھڑا ہے۔ آج تم لوگوں نے پارلر کی بکنگ بھی فائنل کرنی ہے۔ زمل نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی عالم کے کل رات والے لمس کی تپش سے گلابی ہو رہی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے سے نکلی، راہداری کے موڑ پر عالم شاہ سے ٹکرا گئی۔ عالم نے فوراً اس کی کمر میں اپنا مضبوط ہاتھ حمائل کر کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو کیا ارادہ ہے زمل شاہ؟ ابھی سے اپنے ہونے والے شوہر کے راستے میں بچھنے لگی ہو؟ زمل نے تڑپ کر اس کے مضبوط شانوں پر ہاتھ رکھے اور ہکلاتے ہوئے بولی کہ لالا چھوڑے مجھے، تائی جان نیچے انتظار کر رہی ہیں اور درزی بھی آیا ہوا ہے۔ عالم نے اسے چھوڑنے کے بجائے مزید اپنے قریب کیا اور اس کی گردن پر اپنے لبوں کی تپش چھوڑتے ہوئے بولا کہ درزی کو کہو تمہارا جوڑا جتنا بولڈ بنا سکتا ہے بنائے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ نکاح کی رات جب تم میرے سامنے آؤ تو تمہارا یہ حسن مجھے اور تمہارا دیوانہ کر دے۔ زمل کا پورا بدن لرزنے لگا۔ اس نے دبی آواز میں کہا، آپ بہت بے باک ہو گئے ہیں، کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ عالم نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ماتھے سے بال ہٹائے اور کہا کہ جو کہنا ہے کہنے دو، اب تم میری امانت ہو اور اپنی امانت پر حق جتانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ نیچے ہال میں سکندر شاہ اور فہد شاہ صوفوں پر بیٹھے کسی گہری گفتگو میں مصروف تھے۔ سکندر شاہ نے تائی جان سے کہا، بیگم، عالم کے ولیمے کا مینیو فائنل ہو گیا ہے، میں نے شہر کے بہترین کیٹرز کو بلا لیا ہے۔ فہد شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی جان، زمل کے لیے میں نے جو سونے کا سیٹ بنوایا ہے وہ آج شام تک آ جائے گا، آخر میری بھتیجی اس گھر کی ملکہ بننے والی ہے۔ دادا جان نے جہانگیر شاہ نے اپنی تصویر رکھتے ہوئے کہا کہ فہد، زمل صرف اس گھر کی ملکہ نہیں بلکہ عالم کی ضدی طبیعت کا علاج بھی ہے۔ تم دیکھنا، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین ثابت ہوں گے۔ اللہ نے ان دونوں کو خوش رکھے اور انہیں کسی کی نظر نہ لگے۔ عروج اور ارہا نے زمل کو دیکھتے ہی گھیر لیا۔ عروج نے شرارت سے کہا، زمل، تمہارے چہرے کی لالی بتا رہی ہے کہ لالا نے ابھی سے اپنی فیلڈنگ سیٹ کر دی ہے۔ کیوں ارہا بھی؟ ارہا نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ عروج، لالا کا پیار تو ایسا ہی ہے، جو ایک بار ان کی گرفت میں آ جائے وہ نکلنا بھول ہی جاتا ہے۔ زمل نے شرما کر کہا، تم دونوں بس میرا مذاق اڑاتی رہنا،
مجھے تو ابھی تک ڈر لگ رہا ہے کہ لالا شادی کے بعد کتنے سخت ہوں گے۔ اسی وقت تائی جان نے مداخلت کی، چلو اب باتیں بند کرو، گاڑی میں بیٹھو، ہمیں بہت سے کام نمٹانے ہیں۔ گاڑی میں عالم شاہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ اس نے ریئر ویو مرر سے مسلسل زمل کی آنکھوں کا تعاقب کیا۔ مارکیٹ پہنچتے ہی رش کی وجہ سے عالم نے زمل کا ہاتھ اتنی سختی سے تھاما کہ زمل کے لیے چھڑانا ناممکن ہو گیا۔ ایک بڑے برانڈ کے شو روم میں جب تائی جان اور باقی لڑکیاں کپڑے دیکھ رہی تھیں، عالم نے زمل کو زبردستی ایک ٹرائل روم کے پاس والے کونے میں کھینچ لیا۔ زمل نے گھبرا کر کہا، تائی جان ادھر ہی ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ عالم نے زمل کو دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر نہایت بولڈ انداز میں اس کے بدن کے نشیب و فراز پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تم مجھ سے ڈرا مت کرو۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تمہارے وجود کا ایک ایک حصہ میری محبت کو محسوس کرے گا۔ زمل کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ اس نے عالم کے کرتے کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ عالم نے اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے نہایت مدہوش کن آواز میں کہا، زمل، یہ جو تم بار بار بھائی کہتی تھی نا، اب اسے بھول جاؤ، اب تم میری بیوی بننے والی ہو اور میں تمہیں وہ پیار دوں گا جس کا تم نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس نے زمل کے گال پر ایک گہرا بوسہ ثبت کیا جس سے زمل کی سسکیاں نگل گئی۔ عالم نے اسے چھوڑا تو وہ بالکل بے دم ہو چکی تھی۔ عروج نے دور سے آواز دی، زمل ادھر آؤ، دیکھو یہ سرخ لہنگا کیسا ہے؟ عالم نے اونچی آواز میں جواب دیا، عروج، زمل کو سرخ نہیں بلکہ گہرا مہرون پہننا چاہیے کیونکہ وہ رنگ اس پر بہت جچے گا۔ ہاں، اس رنگ میں تو میری زمل کسی ملکہ سے کم نہیں لگے گی بھائی جان۔ اس نے عروسی لباس کا دوپٹہ زمل کے سر پر رکھتے ہوئے کہا۔ زمل نے شرما کر سر جھکا لیا۔ شاپنگ سے واپسی پر حویلی میں افطاری کا دسترخوان سجا ہوا تھا۔ فہد چچا نے شادی کا کارڈ دکھاتے ہوئے کہا، ابا جی، نکاح کے کارڈ چھپ کر آ گئے ہیں، سب سے پہلا کارڈ ہم نے اپنی زمل بیٹی کو دینا ہے۔ زمل نے کارڈ پکڑا تو اس پر عالم شاہ سنگ زمل عہد شاہ لکھا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سکندر تایا نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، زمل، تمہارے ماں باپ آج ہوتے تو کتنا خوش ہوتے۔ ہم نے ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی سمجھا ہے اور ہمیشہ کوشش کی ہے کہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے سکیں، اور سب سے اہم فرض تمہاری شادی کا تھا۔ اب عالم کی دلہن بنا کر ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ تائی جان نے بھی جذباتی ہو کر زمل کو گلے لگا لیا، میری بچی، اللہ تمہیں دنیا کی ہر ایک خوشی عطا کرے اور عالم کے لیے پریشان مت ہونا۔ عالم جتنا سخت ہے تمہارے لیے اتنا ہی موم ثابت ہوگا۔ میں جانتی ہوں تم اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لو گی۔ زمل اس کارڈ کو جس پر اس کے بابا کا نام لکھا تھا اپنے سینے سے لگائے کمرے کی طرف چلی گئی۔ زمل کو آج رات نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی بیلکنی میں کھڑی کافی دیر سے آسمان کو دیکھتی جا رہی تھی۔ رات کے آخری پہر جب زمل اپنی بیلکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے محسوس کر رہی تھی تو عالم شاہ وہاں آ گیا۔ اس نے پیچھے سے زمل کو اپنے مضبوط باہوں میں بھر لیا اور اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ عالم نے نہایت سنجیدگی سے کہا، زمل، میں جانتا ہوں کہ تم ابھی بھی تھوڑی سی ڈری ہوئی ہو، لیکن یقین کرو میرا، یہ جنون صرف تمہارے لیے ہے۔ میں نے برسوں اس لمحے کا انتظار کیا ہے کہ تم قانونی طور پر میری ہو جاؤ، اور اس کے کاندھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا کہ تم سے محبت کرنا میرا حق ہے اور یہ حق میں پوری شدت سے ادا کروں گا۔ اب ڈرنا چھوڑو اور اپنے اس چنگیز خان کی محبت کو محسوس کرو۔ میں آپ سے سچ کہوں گی، مجھے آپ کا بدلا ہوا روپ بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ میرے دل میں یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں آپ شادی کے بعد بدل تو نہیں جائیں گے۔ آپ کی یہ محبت ایسے ہی رہے گی یا آپ کا وہ چنگیز خان والا روپ مجھے سہنا پڑے گا؟ میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم دنیا کا ہر غم بھول جاؤ گی۔ اب بتاؤ، کیا تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ زمل نے پہلی بار ہمت کر کے عالم کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی۔
اور اس کے سینے پر سر رکھ کر اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ اگلے دن شاہ حویلی میں ڈھولک رکھی گئی تھی۔ شاہ حویلی کے کشادہ ذہن میں ڈھولک کی دھاپ گونج رہی تھی، لیکن زمل کے کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی اور اداسی کا راج تھا۔ زمل آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی سونی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی اور اسے رہ رہ کر اپنے ماں باپ کی یاد ستا رہی تھی۔ تائی جان نے کمرے میں قدم رکھا تو زمل کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ گئی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ میری بچی، آج تمہاری ڈھولکی ہے اور تم یوں آنسو بہا رہی ہو؟ کیا تمہیں تائی جان کی محبت میں کوئی کمی لگی جو آج اپنے ماں باپ کو یاد کر کے دل چھوٹا کر رہی ہو؟ زمل نے ہچکیاں لیتے ہوئے جواب دیا، تائی جان، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے تو ہمیشہ مجھے بہت زیادہ پیار دیا ہے۔ بس دل بھر آیا کہ اگر آج بابا ہوتے تو میرے سر پر ہاتھ رکھتے، امی مجھے دلہن کی طرح سجنے سنورنے میں میری مدد کرتی۔ ساتھ ہی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ عالم اتنے سخت مزاج ہیں، کیا وہ مجھے وہ پیار دے پائیں گے جس کا میں نے خواب دیکھا ہے؟ سکندر تایا جو دروازے پر کھڑے یہ سب سن رہے تھے، اندر آئے اور زمل کے سر پر ہاتھ رکھ کر نہایت شفقت سے بولے، زمل بیٹی، عالم کا غصہ صرف ایک ڈھال ہے۔ تم مجھ سے بچپن سے جانتی ہو، وہ دل کا بہت اچھا ہے۔ ہمیشہ اس نے تمہارا خیال رکھا ہے اور آئندہ بھی رکھے گا، اور تمہیں ساری زندگی بہت خوش رکھے گا۔ تم عہد کی امانت ہو اور میں نے تمہارا ہاتھ عالم کے ہاتھ میں اسی لیے دیا ہے کہ وہ تمہیں جان سے بڑھ کر حفاظت کرے گا۔ وہاں چچا بھی وہیں آ گئے۔ ارے بھائی، آج تو خوشی کا دن ہے، عالم نے تو باہر پورا میلہ سجا رکھا ہے اور ہماری گڑیا یہاں پر رو رہی ہے۔ چلو شاباش، جلدی سے نیچے آؤ، مہمان تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ زمل جب نیچے ہال میں پہنچی تو سہیلیاں اور کزنز ڈھولک کے گرد گھیرا بنائے بیٹھی تھی۔ عروج نے زمل کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھایا اور دبی آواز میں پوچھا کہ زمل، کیا ابھی بھی لالا سے ڈر لگ رہا ہے یا اپنی قسمت پر ناز ہو رہا ہے؟ عروج، مجھے نہیں پتا، آج کل تو میں انہیں سمجھ ہی نہیں پا رہی۔ ارہا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، زمل، لالا کی خاموشی میں بھی ہزاروں لفظ چھپے ہوتے ہیں، بس تمہیں پڑھنے کا ہنر آنا چاہیے۔ اور تم پر یہ خاموشی اتنی جچ نہیں رہی، تم ہنستی ہوئی ہی اچھی لگتی ہو۔ اس دوران عالم شاہ ہال میں داخل ہوا تو سب کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ اس نے کالے کرتے میں ملبوس وقار کے ساتھ دادا جان جہانگیر شاہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ دادا جان نے عالم کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ عالم بیٹا، دیکھو، آج ہماری حویلی کی رونق دوبالا ہو گئی ہے۔ زمل کی خوشی میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ عالم شاہ نے گہری نظر سامنے بیٹھی زمل پر ڈالی، جس کے چہرے پر ابھی بھی اداسی کے سائے تھے، اور نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا، دادا جان، آپ بے فکر رہیں، زمل کی ہر خوشی اور ہر آنسو اب میری ذمہ داری ہے۔ میں اسے وہ مقام دوں گا جو شاہ خاندان کی کسی عورت کو آج تک نہیں ملا۔ وہاں چچا نے تالی بجائی اور ڈھول والوں سے کہا، آپ ذرا کوئی اچھا سا گیت چھیڑو تاکہ ہماری بیٹی کا موڈ ٹھیک ہو۔ جب مہمان رخصت ہو گئے اور حویلی کی لائٹس مدھم پڑ گئیں، زمل اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اور اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، عالم شاہ نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے کاندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ زمل نے لرزتے ہوئے کہا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا۔ عالم شاہ نے اسے مزید اپنے ساتھ بھینچ لیا اور سرغوشی کی، تم اب بھی ڈرتی ہو زمل، جبکہ میں تمہارا مزاجی خدا بننے والا ہوں۔ اس نے زمل کا رخ اپنی طرف پھیرا اور اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا۔ عالم نے نہایت پیار سے اس کے آنسو اپنے لبوں سے پونچھے۔ تم مجھ سے ڈرتی کیوں ہو زمل؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں کوئی تکلیف دوں گا؟ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ شاید الفاظ کم پڑ جائیں۔ اس نے زمل کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے چھوا اور اس کے چہرے کے قریب ہو کر بولا، یہ جو تمہاری دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں، یہ مجھے بتاتی ہیں کہ تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہو جتنی میں تم سے کرتا ہوں، بس اقرار نہیں کرتی۔ زمل نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ عالم شاہ کا یہ سخت لہجہ
صرف دنیا کے لیے تھا، اس کے لیے تو اس کے پاس صرف بے پناہ عشق ہے۔ عالم شاہ نے زمل کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، زمل، میں تمہیں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہو اور میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے زمل کے بالوں کو اپنی انگلیوں میں پھنسایا اور اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ تم میری ہو زمل، صرف میری، اور اس حقیقت کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ زمل نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ بدل گئے تو۔ عالم نے ایک جنونی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ کو چوما اور کہا، عالم شاہ بدلتا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ملکیت کو اور بھی شدت سے اپناتا ہے۔ اس نے زمل کو اپنے حصار میں لے کر اس کے وجود کی تپش کو محسوس کیا، اسے وہ تمام پیار دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ باہر فجر کی اذانوں کی صدا گونجنے لگی تھی اور زمل کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس کا نکاح کسی جابر سے نہیں بلکہ ایک ایسے دیوانے سے ہونے والا ہے جو اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے۔ حویلی کے باقی کمروں میں سب سو رہے تھے، مگر بیلکنی میں کھڑے ان دو وجودوں کے درمیان محبت کا ایک نیا عہد نامہ لکھا جا رہا تھا جو ان کی آنے والی زندگی کی بنیاد بننے والا تھا۔ شاہ حویلی کی چاند رات ایک ایسی سحر انگیز شام تھی جس کا زہر پورے علاقے میں پھیل چکا تھا، کیونکہ آج زمل کی ہلدی کی رسم تھی اور حویلی کو زرد رنگ کے گیندے کے پھولوں سے کسی دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ تائی جان نے زرد بنارسی دوپٹہ اوڑھے ہوئے ملازموں کو ہدایت دی کہ دیکھو، اپٹن کی تھالیاں چاندی کی ہونی چاہیے اور ان میں گلاب کی پتیاں بکھیر دو۔ میری بیٹی کا رنگ کندن کی طرح چمکنا چاہیے۔ سکندر تایا ہال میں صوفے پر بیٹھے فہد چچا سے کسی عام مہمان کی آمد پر بات کر رہے تھے کہ فہد شاہ نے مسکرا کر زمل کے کمرے کی طرف دیکھا اور بولے کہ بھائی جان، آج تو زمل کا روپ دیکھنے والا ہوگا۔ عالم نے تو ابھی سے پہرے بٹھا دیے کہ کوئی غیر مرد حویلی کے اندر قدم نہ رکھے۔ دادا جان جہانگیر شاہ برآمدے میں کرسی سنبھالے اپنی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے عالم کو پکارا جو سفید لٹھے کے کرتے میں غضب ڈھا رہا تھا اور بولے، عالم بیٹا، رسم کا وقت ہو گیا، اپنی دلہن کو لے کر آؤ اور یاد رکھنا، شاہ خاندان کی روایت کے مطابق تم خود اسے ہلدی لگاؤ گے۔ عالم شاہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ جی دادا جان، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ وہ وقار کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر زمل کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں ارہا اور عروج اسے تیار کر رہی تھی۔ زمل پیلے رنگ کے کاٹن کے سادہ نفیس جوڑے میں ملبوس تھی۔ اس کے ماتھے پر ہلکی سی بندیا اور کانوں میں پھولوں کے جھمکے اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی ایک انجانا سا ڈر اور اپنے والدین کی کمی کا احساس تھا۔ ارہا نے اس کے بالوں میں گجرا لگاتے ہوئے کہا کہ زمل، دیکھو تو تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، کاش تائی ابو اور تائی امی آج یہاں ہوتے۔ زمل کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے سسکتے ہوئے کہا، ارہا اپی، مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے کہ عالم مجھے وہ سب پیار دے پائیں گے جو بابا دیتے تھے۔ اسی وقت عالم شاہ کمرے میں داخل ہوا تو عروج اور ارہا مسکرا کر باہر نکل گئیں۔ عالم نے زمل کے پاس آ کر اس کے دونوں کاندھے تھام لیے اور اسے آئینے کے سامنے کھڑا کر کے اس کے پیچھے سے اپنا چہرہ اس کے کاندھے پر ٹکا دیا۔ زمل شاہ، تمہارے ناسوں کا جواب دے میں ہوں۔ آج سے تمہارے بابا کا پیار اور تمہاری ماں کی ممتا سب کچھ میں بنوں گا۔ مجھ پر یقین رکھو، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے زمل کا رخ اپنی طرف پھیرا۔ تو میری زندگی کی وہ دعا ہو جو میں نے برسوں مانگی ہے، اور جب تم میری ہونے والی ہو تو میں تمہیں کائنات کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ زمل نے عالم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے محسوس کیا تو اسے لگا کہ یہ شخص واقعی اس کا محافظ ہے۔ نیچے صحن میں رسم شروع ہوئی تو تائی جان نے سب سے پہلے زمل کے ماتھے پر ہلدی لگائی، اسے دعائیں دیں۔ سب کزنز اور سہیلیاں باری باری آ کر اپٹن لگا رہی تھیں کہ دادا جان نے عالم کو اشارہ کیا۔ عالم شاہ مجمع چیرتا ہوا آگے بڑھا اور زمل کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے چاندی کی پیالی سے اپٹن لیا اور اپنی انگلیاں زمل کے گورے گالوں پر پھیری تو زمل کے پورے بدن میں
ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ عالم نے سب کے سامنے نہایت وقار سے زمل کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا اور اس کے چہرے پر ہلدی ملتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دھیمی آواز میں کہا، یہ رنگ اب تمہاری روح تک اتر جانا چاہیے زمل، کیونکہ اب تم صرف میری ہو۔ فہد چچا نے تالی بجائی اور تائی جان نے عالم کے سر پر پیار دیا۔ حویلی کا ماحول قہقہوں اور مبارکبادوں سے گونج اٹھا۔ رسم ختم ہونے کے بعد جب سب کھانے کی طرف بڑھے تو عالم نے موقع پا کر زمل کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک گوشے میں لے گیا جہاں اندھیرا تھا۔ اس نے زمل کو دیوار سے لگا کر اس کے دونوں ہاتھ جکڑ لیے۔ سب کے سامنے تو میں نے صرف رسم پوری کی تھی، لیکن اصل ہلدی تو میں اب لگاؤں گا۔ اس نے زمل کے گالوں سے اپنے گالوں پر ہلدی لگائی اور اس کی گردن پر اپنے گرم لبوں کے نشان چھوڑتے ہوئے بولا، زمل، میں تمہارے عشق میں اس حد تک پاگل ہوں کہ مجھے اپنی بقا بھی تم میں نظر آتی ہے۔ تم میری ہو، میری سانسوں کی مالکن ہو، اور نکاح کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ عالم شاہ اپنے پیار کا اظہار کیسے کرتا ہے۔ زمل کی سانسیں تیز ہونے لگی تھیں۔ اس نے لرزتے ہوئے کہا، عالم، آپ اتنے بدل کیسے گئے؟ آپ تو ہمیشہ مجھ سے دور رہتے تھے۔ عالم شاہ نے ایک جنونی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور بولا، وہ دوری صرف تمہاری حفاظت کے لیے تھی زمل۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ نکاح سے پہلے میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکوں، لیکن اب جب تم میری ہونے والی ہو تو میں تمہیں وہ تمام شدتیں دوں گا جو میں نے برسوں سے سینے میں دبا رکھی ہیں۔ اس نے زمل کے لبوں کے قریب آ کر کہا، یاد رکھنا زمل شاہ، تم اس چنگیز خان کی وہ واحد کمزوری ہو جس کے لیے میں پوری دنیا کو آگ لگا سکتا ہوں، اور اب اس آگ میں تمہیں اور مجھے مل کر جلنا ہے۔ زمل نے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی اور اس کے سینے کی دھڑکنوں کو اپنے دل کی آواز بنتے ہوئے محسوس کیا۔ باہر عید کا چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ تائی جان نے دور سے آواز دی، زمل بیٹی کہاں ہو؟ عالم نے زمل کو بوسہ دیا اور اسے چھوڑتے ہوئے کہا کہ جاؤ زمل، بس ایک رات اور، پھر کوئی ہمیں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ زمل بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی۔ اس کا پورا وجود عالم کے لمس سے سلگ رہا تھا، اور اب وہ بھی شدت سے نکاح کے دن کا انتظار کرنے لگی۔ اگلی صبح شاہ حویلی میں ایک نئی زندگی کی نوید بن کر طلوع ہوئی تھی۔ عید کی نماز کے بعد سے ہی گھر میں مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ شام کے وقت مہندی کی تقریب ہونے والی تھی۔ زمل، عروج، ارہا مہمانوں کو عید مبارک بھی کہہ رہی تھی اور سب سے عیدی بھی وصول کر رہی تھی۔ آج کی عید تو بہت ہی اچھی گزر رہی ہے، اس سے پہلے کہ اتنی عیدی کبھی نہیں ہوئی۔ عالم لالا کی شادی تو ہمارے لیے ڈبل بونس بن گئی ہے، عروج نے اپنے پیسے گنتے ہوئے زمل سے کہا، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ زمل آپ کو ہی عید مل رہی ہے، کیونکہ ہر مہمان ہم سے زیادہ آپ کو عیدی دے رہا ہے۔ آپ کے لیے تو بھائی جوڑے ہی جوڑے ہو گئے ہیں۔ شام کو مہندی پر وقار تقریب ہوئی تھی۔ زمل انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ گلابی اور ہرے رنگ کے اس جوڑے میں وہ کسی ملکہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ عالم اور زمل کو مہندی کی تقریب کے لیے اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ آج تو تم غضب ڈھا رہی ہو، میرا دل تو آج ہی باہر آ رہا ہے، کل تک کیسے انتظار کروں؟ عالم نے زمل کی انگلیوں کو زور سے دبایا۔ بس کریں، سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہاں تو دیکھنے دو، اس میں کیا ہے؟ تقریب کے بعد تم مجھ سے ملو، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ نہیں، بالکل نہیں، میں آپ سے کیوں ملوں گی؟ اور آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ نکاح تک اب آپ میرے سامنے نہیں آئیں گے۔ لو، اب یہ کیا عجیب شرط ہے؟ میری تو آنکھیں تم سے ہٹ ہی نہیں رہی، دل تو چاہ رہا یہیں سب کے سامنے تمہارے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں بھر لوں۔ زمل ذرا سی شرمائی۔ میں پہلی بار آپ سے کچھ مانگ رہی ہوں، آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے میری جان، جو تمہارا حکم۔ میں اپنی ملکہ کا ہر حکم اپنی سر آنکھوں پر رکھتا ہوں۔ مہندی کی تقریب بڑے ہی پروقار طریقے سے کی گئی۔ اگلی صبح عید کے دوسرے دن سب کی نظریں اس خاص گھڑی پر تھیں جب عالم شاہ اور زمل ایک دوسرے کے حصار میں ہمیشہ کے لیے قید ہونے والے تھے۔ سفید گلابوں اور موتیے کی گجروں سے پورا ڈرائنگ روم مہک رہا تھا۔ تائی جان نے زمل کو تیار کرنے کے لیے بیوٹی پارلر سے آئی خواتین کو ہدایت دی
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کسی کی نظر نہ لگے، میری بچی تو ہے ہی اتنی خوبصورت۔ ابھی تم اسے ایسا تیار کرو کہ میری بچی کا روپ ایسا ہو کہ عالم اپنی نظریں نہ ہٹا سکے۔ زمل اس وقت گہرے میرون رنگ کے بھاری بھرکم روسی لہنگے میں ملبوس تھے۔ اس کا سر دوپٹے کے بوجھ سے نہیں بلکہ حیا اور جذبات سے جھکا ہوا تھا، جو عالم کی پچھلی چند راتوں میں اس کے اندر جگائے تھے۔ وہ بار بار عالم کی محبت بھرے لمس اور اس کے اس وعدے کو یاد کر رہی تھی جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ شادی کی رات اسے ایسا جنون دکھائے گا اور ایسی شدتیں لٹائے گا جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ نیچے ہال میں قاضی صاحب تشریف لا چکے تھے اور شاہ خاندان کے تمام مرد حضرات سفید لٹھے کے کرتے اور دستار سجائے وقار کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جہانگیر شاہ نے اپنے بیٹوں سکندر اور فہد کی طرف دیکھا اور نم آنکھوں سے بولے، آج آہت کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے، کاش وہ اپنی بیٹی کو خود رخصت کرتا۔ سکندر شاہ نے اپنے چھوٹے بھائی کی یاد میں گہرا سانس لیا، ابا جی، آہت ہمارے دلوں میں ہے اور زمل اس کی وہ امانت ہے جسے ہم نے عالم کے حوالے کر کے اپنا حق ادا کرنا ہے۔ فہد چچا نے قاضی صاحب سے کہا، حضور نکاح کی کارروائی شروع کی جائے، دلہا اور گواہ تیار ہیں۔ مردانہ حصے میں جب ایجاب و قبول کا مرحلہ آیا تو عالم شاہ کے چہرے پر ایک عجیب سا جلال اور شدت تھی، جیسے وہ اس ایک لفظ قبول ہے کے لیے اپنی پوری زندگی وار دینے کو تیار ہو۔ جیسے ہی قاضی صاحب نے نکاح مکمل کیا اور دعائے خیر مانگی، پورے ہال میں مبارکبادوں کی صدائیں گونجنے لگی۔ عالم شاہ نے دادا جان اور تایا ابو سے گلے ملنے کے بعد ایک دم سب کو حیران کر دیا جب اس نے نہایت سنجیدہ اور جاندار آواز میں کہا، بابا مجھے ایک بات کہنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ زمل کی رخصتی ابھی اور اسی وقت کی جائے۔ پورا ہال ایک دم خاموش ہو گیا۔ سکندر تایا نے حیرت سے عالم کی طرف دیکھا اور بولے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو عالم؟ رخصتی تو بات کی طے کی تھی۔ فہد چچا نے کہا، بیٹا ابھی تو مہمان آئے ہوئے ہیں، ایسے اچانک رخصتی کیسے ممکن؟ عالم شاہ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ان کی آنکھوں میں وہ جنون تھا جسے کوئی نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس نے نہایت پختہ لہجے میں کہا، میں نے نکاح کے بعد اپنی بیوی کو ایک پل کے لیے بھی خود سے دور رکھنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ عالم شاہ کی امانت اب اس کے کمرے میں ہوگی، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ تائی جان اور باقی خواتین بھی مردانہ حصے کے قریب آ گئیں۔ تائی جان نے پیار سے کہا، عالم بیٹا کچھ تو حیا کرو، سب مہمان کیا کہیں گے؟ عالم شاہ نے دادا جان کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اپنے پوتے کی ضد کو بھانپ رہے تھے۔ دادا جان نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ سب کو خاموش کروا اور بولے کہ سکندر، فہد، جب شیر نے اپنا حق جتانے کا فیصلہ کر لیا تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ آہت کی بیٹی آج سے عالم کی پناہ میں ہے، اگر وہ رخصتی ابھی چاہتا ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ عالم شاہ کسی طوفان کی طرح سیڑھیاں چڑھ کر زنانہ حصے کی طرف بڑھا جہاں زمل اپنی سہیلیوں کے درمیان بیٹھی اس اچانک ہونے والے فیصلے پر ششدر رہ گئی۔ جیسے ہی عالم کمرے میں داخل ہوا تو لڑکیاں شرما کر پیچھے ہٹیں۔ عالم نے زمل کا ہاتھ پکڑا اور اسے صوفے سے اٹھایا۔ زمل کی آنکھوں میں حیرت اور کپ کپاہٹ تھی۔ اس نے دبی آواز میں کہا، عالم یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ عالم نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر نہایت شدت آمیز لہجے میں کہا، اب میں تمہارا شوہر ہوں اور سب کے سامنے آج میں اپنی محبت کا اظہار کروں گا اور بتاؤں گا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور اسی لیے میں نے سب سے کہہ دیا کہ رخصتی آج ہی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ زمل کچھ سمجھ پاتی، عالم نے اسے سب کے سامنے اپنے بھاری بھرکم روسی لباس کے ساتھ اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر لیا اور اسے اٹھا کر ہال سے گزرنے لگا۔ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تائی جان نے تو اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا اور عروج اور ارہا خوشی سے تالیاں بجانے لگی۔ عالم شاہ کا یہ انداز اتنا بے باک اور مردانہ تھا کہ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اسے ٹوک سکے۔ وہ زمل کو سینے سے لگائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ زمل نے شرم کے مارے اپنا چہرہ عالم کے چوڑے سینے میں چھپا لیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عالم نے دروازہ بند کیا اور اسے اندر سے لاک کر دیا۔ اس نے زمل کو نہایت نرمی سے بیڈ پر اتارا
لیکن خود اس کے اوپر جھک گیا۔ زمل کا سانس پھول رہا تھا اور اس کے بدن سے اٹھنے والی مہک عالم کے ہوش اڑا رہی تھی۔ عالم نے زمل کے بھاری دوپٹے کو اس کے سر سے سرکایا اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر نہایت رسیلی اور مدہوش کن آواز میں کہا، تو اب بتاؤ زمل شاہ، اس قید سے بھاگنے کا کوئی راستہ بچا ہے؟ زمل نے لرزتے لبوں کے ساتھ کہا، بہت زدی ہیں عالم، آپ نے سب کے سامنے مجھے اس طرح اٹھا لیا، میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ عالم شاہ نے ایک جنونی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ماتھے پر لب رکھے اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے ہوئے بولا، تم میری جان ہو زمل، اور اپنی جان کو سب کے سامنے اپنا کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں۔ آج سے تم اس کمرے کی ملکہ ہو اور تمہارا یہ جسم، تمہاری یہ روح صرف میری جاگیر ہے۔ اس نے زمل کے لباس کے بندھنوں کو اپنی گرفت میں لیا اور اس کی گردن پر اپنی گرم سانسیں چھوڑنے لگا۔